میں روزانہ یہ وظیفہ کرتا ہوں، کروڑوں کا مالک بن گیا، لاکھوں کا قرض بھی اتر گیا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے اور آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل بڑا مفید اور بڑا ہی بہترین ایک قرآنی عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ جیسا یہاں پر لکھا گیا ہے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے اس کے مجربات ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا جو اس میں بتایا گیا ہے، تو ان کو واقعتاً اتنا فرق پڑا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اور قرض بھی ایسا کہ جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بڑی کوششوں کے باوجود بھی نہیں اتر رہا تھا۔ میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ پھر میں نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے چند دنوں کے اندر ہی ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ میرا سارا قرض اتر گیا، اور پھر اب میرا اپنا کاروبار بھی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے جب اس عمل کے بارے میں سنا اور میں نے اس عمل کو کیا تو میں جہاں بے روزگاری کا شکار تھا اور میں رزق کی تنگی کا شکار تھا، کوئی وسائل اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا میرے اوپر کرم کیا کہ اب میرا اپنا کاروبار ہے اور میں لاکھوں کروڑوں کا مالک بن چکا ہوں۔ تو یہ عمل اگر آپ بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات میں یہیں پر کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ جب تک کوئی بھی عمل ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین اور توکل رکھ کر نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اس عمل کا صحیح فائدہ، صحیح تاثیر نہیں ملے گی۔ ہم بہت سارے اعمال سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توکل رکھتے ہوئے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی۔ پھر ہم بعد میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے عمل بھی کیا لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب یقین ہی کامل نہ ہو، جب توکل ہی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر نہ ہو، تو پھر کیسے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے عمل یہ کریں یا عمل کوئی بھی کسی بھی عامل کا بتایا ہوا آپ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین ضرور رکھا کریں، توکل کو مضبوط رکھا کریں۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی کہ جس دعا میں زبان، ذہن، الفاظ یہ ایک جگہ کے اوپر جمع نہ ہو۔ یعنی انسان زبان سے کچھ مانگتا ہے، ذہن میں کچھ ہوتا ہے، تو پھر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کی زبان اور آپ کے الفاظ اور آپ کا ذہن، آپ کا دل ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے اور اس کو یقین ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تو پھر وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہماری تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر آپ واقعات پڑھ لیتے ہیں، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے خالق کائنات یقین والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح وہ سوال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اگر یہ عمل یا کوئی بھی عمل کریں تو ساتھ میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین ضرور رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یقین رکھیں گے تو پھر آپ کا عمل رہے گا نہیں جائے گا، آپ کو اس سے ضرور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ وظیفہ، نماز کی پابندی، جیسا کہ میں اکثر اپنی تمام تر ویڈیوز کے اندر یہ بات ضرور کیا کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز چھوڑ کر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ نماز فرض ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر، جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو یہ اسلام کا اہم رکن بھی ہے۔ نماز چھوڑ دیں، وظائف کرتے رہیں تو پھر بھی ہمیں وہ تاثیر حاصل نہیں ہو سکتی جو وظائف کی بتائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظائف میں اثرات ملیں، تاثیر ملے، فیوز و برکات ملیں، تو پھر نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز میں اکثر بتایا کرتا ہوں وہ ہے صدقہ۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام تر مصیبتوں کے لیے، مصائب کے لیے، آزمائشوں کے لیے، وباؤں بلاؤں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فضل فرما دیتے ہیں اور تمام تر مصیبتیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وبائیں آنے والی، بلائیں آنے والی، آزمائشیں آنے والی ہوں، بیماری آنے والی ہو تو وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ اس لیے صدقہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہا کریں۔ اس میں کوئی پکا نہیں ہے کہ آپ نے اتنا صدقہ کرنا ہے، نہیں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر عمل کا جو دوسرا جز ہے، پہلا جز تو ہے نماز کی پابندی اور صدقہ کرنا، یہ بھی عمل کا جز ہے۔ دوسرا جو اس عمل کا جز ہے وہ یہ ہے صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار آپ نے جو بھی آپ کو کلمات یاد ہیں وہ کر لیا کریں، لیکن اگر آپ یہ کلمات جو میں بتا رہا ہوں ان کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہترین ہے، کیونکہ ان میں استغفار بھی آ جاتا ہے، ان میں کلمہ بھی آ جاتا ہے اور ان میں اسم اعظم بھی آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے کلمات یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک تسبیح صبح نماز فجر کے بعد، ایک تسبیح مغرب کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کے بعد کر لیں، لیکن ایک تسبیح آپ نے ضرور کرنی ہے۔ استغفار کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کا وعدہ بھی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں وسعت کا وعدہ بھی ہے، اور استغفار اگر کرتے ہیں تو اس سے تمام تر پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن استغفار کرتے ہوئے بھی اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہوئے ندامت اور شرمساری کے ساتھ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ استغفار کی تسبیحات رزق کو اس طرح سے بڑھا دیتی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ جس طرح آگ جو ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ خشک لکڑی کو کھانا شروع کر دیتی ہے، استغفار کی برکت سے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ انسان سے آزمائشیں، مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور رزق کے اندر وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے استغفار آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ عمل کا جز ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی علیحدہ سے چیز ہے، یہ بھی اسی وظیفے کا جز ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ قرض کے لیے استغفار بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، رزق میں وسعت کے لیے استغفار بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ یہ آپ نے استغفار صبح و شام ایک ایک تسبیح کر لی۔ اب آپ نے پورا دن کثرت کے ساتھ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنی ہے، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 ہے، یہ آپ نے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ اور جب بھی آپ نے اس کو تلاوت کرنا شروع کرنا ہے، پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے، پھر آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس آیت کو بغیر شمار کیے ہوئے، بغیر گنے ہوئے پڑھنا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت مختصر ہے، آپ 4-5 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آپ نے پورے دن میں پڑھتے رہنا ہے۔ جب بھی شروع کریں پڑھنا، پہلے دروشی پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ، پھر تسمیہ بسم اللہ، پھر آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے۔ 5 منٹ پڑھا، 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ کام کاج کرتے رہے، ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہے، اور پھر جب آپ ختم کرنا چاہیں تو پھر آخر میں پھر آپ نے دروشی پڑھ دینا ہے۔ یہ عمل آپ 41 دن کر لیتے ہیں تو یہ جیسا میں نے بتایا ہے اللہ رب العزت ایسا ہی فضل فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے رزق اور کاروبار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔